أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا عبدا صلوات پر محمد وآل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلی کچھ تقاریر میں پیش کی گئیں، اور ہمارا موضوع یہ رہا کہ آخر معرفت امام کیوں ضروری ہے اور معرفت امام کسے کہتے ہیں۔ معرفت امام ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اہمیت پر ہم نے گفتگو کی، جس کی ضرورت پہ ہم نے گفتگو کی، اور ابھی اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں تو مقدمے میں بہت سی باتیں ہیں، ولو یہ ہے کہ اب زیادہ مجالس و زیادہ تقاریر نہیں رہ گئی ہیں اس اشرے کی، لیکن بہرحال مقدمہ ہی صحیح اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معرفت امام کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور معرفت امام ہی ہماری حیات کا مقصد ہے، کیونکہ معرفت امام ہی معرفت خدا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی دو تقریروں میں نے پیش کیا۔ معرفت امام کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی کہ مخلوقات میں کچھ ایسے ہیں جو مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی اور بیچ میں نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ خالق تک پہنچیں، بلکہ یہ معرفت بلا فصل معرفت ہے، اس میں بیچ میں کوئی نہیں ہے، وہ ہیں اور ان کا خالق ہے۔ ان کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ پیش کی گئی، اور آپ کے سامنے اس کو مختلف علماء و ذاکرین پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرا نور خلق کیا، تو یہ پہلے اور بعد کا مسئلہ یہ رتبہ ہے، یہ تقدم و تاخر رتبی ہے، یہاں زمانہ نہیں ہے، کیونکہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے پچھلی تقریر میں کہ یہاں زمانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ زمانے والی کوئی چیز ابھی ہے ہی نہیں، یہاں کیا زبان ہے کیا مقال ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے۔
ہر چیز سے پہلے جو چیز آئی، حتی وقت سے پہلے جو چیز خلق ہوئی ہے وہ نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے. اور یہ نور کوئی الگ الگ نور نہیں ہے کہ پہلے نور محمد خلق ہو، پھر نور زہرا ہو، پھر نور علی ہو، پھر نور حسن ہو، پھر نور حسین، اور سلسلہ ائمہ علیہ السلام کا پورا نہیں. یہ ایک ہی نور ہے. اس ایک نور کی خلقت اس طرح سے خداوند عالم نے فرمائی ہے کہ یہ ایک جب بکھرتے ہیں تو 14 کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب سمٹتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں. یہاں جو تقدم اور تاخر ہے وہ زمان کا نہیں ہے، وقت کا نہیں ہے، بلکہ رتبے کا ہے. اس نور میں جب پھیلاؤ آئے گا، جب یہ ٹکڑوں میں بٹے گا، تو اس میں تقدم اور تاخر رتبی ہمیں دکھائی دے گا، لیکن جب سمٹے گا تو ایک ہو جائے گا. اور یہ وہ نور ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہے اور اس کا خالق ہے. یہاں وقت ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ وقت پہلے اور وقت بعد، وقت ابھی ہے ہی نہیں. تقدم اور تاخر، یہاں اسی جب تقدم اور تاخر رتبی کی جب بات آ گئی، اور تقدم اور تاخر زمانی کی بحث تھوڑی سی مشکل اصطلاحیں ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کے لیے واضح ہے یہ باتیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خدا سے، اپنے خالق سے 2 سال چھوٹا ہوں. یہاں کیا مطلب ہے 2 سال چھوٹا ہوں؟ وہاں کوئی وقت ہے کہ خداوند عالم کے 1 سال بعد، پھر 2 سال بعد امیر المومنین پیدا ہوئے؟ سال نہیں ہے، وہاں وقت ہی نہیں ہے، سال کی کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں وہی مسئلہ ہے، یہاں رتبی ہے، تقدم اور تاخر رتبی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں امیر المومنین؟ کہ میں 2 سال چھوٹا ہوں، سنتان 2 سال چھوٹا ہوں. یہاں سال سے مراد وقت نہیں ہے، 365 دن یا 360 دن نہیں ہے. یہاں وقت سے مراد رتبہ ہے. پہلا رتبہ کس کا ہے؟ خالق کا، جس نے خلق کیا ہے، کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا رتبہ کس کا ہے؟ دوسرا رتبہ اس ذات بابرکت کا ہے جو اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کا سردار ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. اور تیسرے رتبے پہ کون ہے؟ امیر المومنین شاہ ولایت ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں پہلا رتبہ خدا کا ہے، دوسرا رتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہے، تیسرے رتبے پہ میں ہوں. میں اپنے خدا سے 2 رتبے چھوٹا ہوں. 2 سال کا مطلب نہیں ہے، یہاں پہ رتبے کی بات ہے. یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو خداوند عالم نے سب سے پہلے خلق کیا، اور یہ رتبے میں ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، تقدم اور تاخر رتبی ہے، ورنہ جب سمٹیں گے تو ایک ہو جائیں گے. اور جب سمٹ کے ایک ہوتے ہیں تو ایسا ایک ہوتے ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی اس نور کی شناخت نہیں کرا سکتا. یہی تو وجہ ہے، آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. شبہ جمعہ میں حدیث قصہ جب پڑھی جاتی ہے، برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہمارے درمیان اور ہمارے سماج میں تو بہت اچھی چیزیں جو رائج ہیں، البتہ بری چیزیں بھی بہت سی رائج ہو گئی ہیں، لیکن اچھی چیزیں جو رائج ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ واحد حدیث قصہ ایک ایسی واحد حدیث ہے کہ جس کے اندر پڑھنے والے اور جمع ہونے والے سب کے لیے پیغمبر نے گارنٹی لی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ان کو برکت عطا ہوگی. یعنی خود دعا میں یہ گارنٹی موجود ہے، خود حدیث میں گارنٹی موجود ہے. تو حدیث قصہ میں ایک مرحلہ وہاں پر آتا ہے کہ جہاں جبرائیل کہتے ہیں ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل. کون جبرائیل؟ جو آیات الہی لے کے رسول پہ آتے ہیں، جو جناب سیدہ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، جو امیر المومنین کی مدد کے لیے آتے ہیں، امیر المومنین کے شاگرد ہیں، جو حسن اور حسین کو کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. یہ کیا پہچانتے نہیں تھے انہیں؟ اصحاب قصہ میں ان 5 کے علاوہ ہے ہی کون؟ تو آخر یہ پہچان کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ومن تحت الکساء، اور اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو شاید ایک وجہ یہ ہو جبرائیل کے حیرت میں پڑ جانے کی کہ جب بھی ان نور کو دیکھا الگ الگ دیکھا ہے. یعنی نور محمد کو دیکھا ہے،
نور علی کو دیکھا ہے، نور زہرا کو دیکھا ہے، نور حسن کو دیکھا ہے، نور حسین کو دیکھا ہے۔ اب یہ جب چادر میں ایک ہوئے اور رسول نے حصار بنایا تو یہ نور پھر سے واحد ہو گیا، اور جب واحد ہوا تو اب جبرائیل کے لیے بھی تعجب کی چیز تھی کہ یہ کون ہیں، لہذا خدا نے پہچانوایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ جب سمٹتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں اور سب کے لیے حیرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے، اور ان کی معرفت سے ہی خدا کی معرفت ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے، امکان نہیں ہے کوئی انسان ان کو چھوڑ کر اور ان کی معرفت کے بنا خدا تک پہنچ جائے۔ وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اپنے تخیلی خدا تک پہنچ سکتا ہے، اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خدا تک پہنچ سکتا ہے، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے صنم تک پہنچ سکتا ہے، اپنے ہاتھ کی اور ذہن کی کھینچی ہوئی لکیروں اور تصویروں کو خدا سمجھ سکتا ہے، لیکن واقعین خالق تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو بغیر معرفت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، بغیر معرفت اہل بیت نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہم تو ہم ہیں، ہم تو بشر ہیں، مادے سے بنے ہوئے، مٹی سے بنے ہوئے خاکی بشر۔ یہ وہ ذات ہے کہ ان کی معرفت کے بنا نورانی مخلوق معرفت الہیہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے سنا ہوا واقعہ ہے، صرف شاہد مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ خود جبرائیل نے فرمایا، کون ہے جبرائیل؟ امین خدا، سرداروں، ملائک کے سردار، تمام انبیاء پر وحی لانے والے، رسول اکرم پر قرآن لے کر آنے والے، امین خدا خود جبرائیل۔ یہاں یہ جو باتیں، ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلو، یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا اور خدا نے کہا، یہ جو باتیں ہم پیش کرتے ہیں اس زمانے کی اور اس وادی کی، یہ زبان مقال نہیں ہے، قال نہیں ہے، یہاں زبان حال ہے۔ یہ یعنی ایسی بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ یہی جملہ کہا ہوگا جبرائیل نے اور یہی جملہ خدا نے کہا ہوگا، یہ زبان حال ہے۔ ہم بھی روزمرہ کی زندگی میں زبان حال کا بہت استعمال کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے زبان حال کو ہم زبان قال کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ زبان چونکہ ہم الفاظ کے محتاج ہیں، بغیر الفاظ کا ہماری سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات، وہاں کیسے گفتگو ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اس میں الفاظ اور کلمات رکھ دیے گئے ہیں۔ گاڑی چل رہی تھی، چلتے چلتے رک گئی، ہم نے کہا چلو بھائی، گاڑی نے کہا پیٹرول نہیں، اب نہیں چلیں گے۔ کہا تھوڑی نہ گاڑی نے کچھ، نہ گاڑی نے کچھ کہا نہ میں نے گاڑی سے کچھ کہا، لیکن زبان حال ہے۔ میں اس سے کہوں گا آگے بڑھو، وہ نشان کے ذریعے سے اپنے حال میں اپنی سوئی کے انڈیکیٹر سے سمجھائے گی کہ میں زیرو ہے فیول، آگے نہیں بڑھ سکتی میں، تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے، بچے کو سمجھانے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے ہم زبان حال کا استعمال کرتے ہیں، تو زبان حال بیان ہو رہی ہے۔ جبرائیل سے خدا نے پوچھا تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ من انت ومن انا، من انت ومن انا، تم کون ہو میں کون ہوں؟ جبرائیل ملائک کے سردار نے کیا جواب دیا؟ انت انت وانا انا، یعنی نورانی مخلوق واقعی کتنا امین ہے۔ نورانی مخلوق نے الفاظ کا بھی نیا انتخاب نہیں کیا، جو الفاظ سنے تھے وہی واپس کر دیے۔ من انت و من انا، بس اس نے وہی کو جواب دے دیا، انت انت انا انا، الفاظ بھی کوئی اور نہیں لے کے آیا۔ اب اس کا ترجمہ آپ اردو زبان میں سنا کرتے ہیں کہ تو ہے اور میں ہوں، یہ تو میں جو ہماری زبان میں رائج ہے شاید وہیں سے آئی ہو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک نورانی آواز آئی کہ کیوں نہیں کہہ دیتے انت رب الجلیل وانا عبد ذلیل،
یہ کس نے آواز دی؟ یہ کس نے معرفت کرائی؟ یہ وہی نور ہے جسے سب سے پہلے خلق کیا گیا. تو بغیر اس کی مدد کے سردار ملائک کو بھی معرفت الہیہ حاصل نہیں ہے. جب نورانی مخلوق کو معرفت کے لیے ان کی ضرورت ہے تو عام انسانوں کو کیا ان کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیسے ہم پہنچیں گے؟ ان کے بغیر پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، امکان میں نہیں ہے کہ انسان پہنچ سکے. یہ پہچنوائیں گے، یہ بتائیں گے، یہ خود صفت الہیہ ہیں. ان کی صفت کو دیکھتے جاؤ، ان کو دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ. آج بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ مجلس پڑھ دیجئے، حجاب کے موضوع پہ مجلس پڑھ دیجئے، داڑھی کے موضوع پہ مجلس پڑھ دیجئے. اب تو خیر داڑھی پہ اتنی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ فلمی دنیا نے یہ کام کر دیا ہمارے لیے. حجاب پہ پڑھ دیجئے، نماز پہ پڑھ دیجئے، روزے پہ پڑھ دیجئے. محرم میں زیادہ شدت ہو جاتی ہے کہ صاحب عزاداری تو ہے لیکن یہ بھی پڑھیے. یہ مثبت چیزیں ہیں، منفی بھی ہے صاحب. وہ فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ اور موبائل کے استعمال اور کمپیوٹر کے استعمال پہ، گیمنگ کے اوپر مجلس پڑھ دیجئے، ضرورت ہے اس کے اوپر پڑھیے. یہ سب فروعات ہیں. آپ ایک کو صحیح کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا. آپ حجاب کو زور زبردستی ڈنڈا مار پیٹ کے ذریعے حجاب کرا دیں گے، کسی اور گناہ میں چلا جائے گا. زور زبردستی سے داڑھی رکھوا دیں گے، کسی اور چیز میں مبتلا ہو جائے گا. یہ فروعات ہیں. واٹس ایپ روکیں گے، انسٹاگرام پہ چلا جائے گا. انسٹاگرام روکیں گے، فیس بک پہ چلا جائے گا. آپ روک تھوڑی نہ پائیں گے، کیونکہ یہ اصل نہیں ہے. ہمیں اصل کو صحیح کرنا ہے. اگر جڑ صحیح ہو جائے تو فروعات اپنے آپ صحیح ہو جائیں گی. اصل یہ کہ بنیاد صحیح ہو جائے. اگر بنیاد صحیح ہو گئی تو ہمیں کہنا ہی نہیں پڑے گا کچھ. فارسی کا مشہور شعر ہے، ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک دیوار ٹیڑھی جائے گی، وہ سیدھی نہیں ہو پائے گی. لیکن اگر پہلی اینٹ سیدھی رکھ دی جائے تو پھر اب یہ سیدھی جائے گی. تو بنیاد صحیح کرنا ضروری ہے. ایک بار بنیاد صحیح ہو گئی باقی معاملات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تمام مسائل کی بنیاد ہے معرفت امام. تمام مسائل کا حل ہے معرفت امام. ایک بار معرفت امام اگر آپ نے سماج میں رائج کر دی تو آپ کو کسی خاتون سے کہنا نہیں پڑے گا کہ حجاب کرو. اگر معرفت ہو گئی تو حجاب اپنے آپ آ جائے گا. اگر معرفت ہو گئی تو نماز اپنے آپ آ جائے گی. اگر معرفت ہو گئی تو روزہ اپنے آپ آ جائے گا. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. معرفت امام اگر حل ہو جائے ہر چیز حل ہو جائے گی. معرفت امام حل ہو جائے گناہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جو زیارت حسین کرنے جاتا ہے اس طرح سے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یعنی معرفت امام اس حد تک انسان کو لے جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ گناہ کی وادی سے فرار کرے گا. بے شک گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ان کا لطف و کرم معاف کر دیں گے، لیکن ہمیں اساس کو ٹھیک کرنا ہے پھر نہ ہو. معرفت امام وہ چیز ہے کہ اگر اس کو صحیح کر لیا کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ معرفت امام تھی جس نے لوگوں کو اس مقام پر پہنچایا. وہ معرفت امام ہے جو انسانوں کو کمال تک پہنچاتی ہے. وہ معرفت امام ہے جو ہر شخص کو اس کے کمال تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے. یہ افراد جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو امیر المومنین کے ساتھ ہیں، کیا پیغمبر ہر دن ان کو ہر چیز کے لیے ٹوکتے تھے؟ نہیں. جو بامعارف تھے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی.
ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. معرفت امام کے سبب وہ ہر عمل ویسا کرتے تھے جیسا امام چاہتا ہے, ویسا کرتے تھے جیسا ان کا مالک چاہتا ہے. کوفے کا سردار ہے مالک اشتر نخعی, سنا ہوا ہے واقعہ آپ کا. ایک مضحکے نے, ایک مسخرے نے مضحکے کے لیے ابا کھینچ لی, پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. لوگوں نے بعد میں متوجہ کیا کہ کس کی ابا کھینچ لی. مالک اشتر نخعی ہیں, سردار ہیں امیر المومنین کے لشکر کے. دم نکل گیا, پیچھے ہو لیا معافی مانگنے کے لیے. دیکھا مسجد میں داخل ہو گئے, مسجد میں چلا گیا, نماز پڑھنے لگے, انتظار کرنے لگا. نماز تمام ہوئی, قدموں میں گرا کہ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوئی. کیا جواب دیا مالک اشتر نے؟ سنا ہوا ہے قصہ آپ کا. کیا جواب دیا مالک اشتر نے؟ کہ میرا ارادہ نہیں تھا مسجد آنے کا, میں صرف اس لیے مسجد آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہیہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ تجھے معاف کر دے. یہ کہاں ہے, یہ کردار کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ سائے امیر المومنین میں پل رہے ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے مالک ایسا کرو, بتانے کی ضرورت نہیں ہے مالک ایسا کرو. معرفت امام میں اتنے غرق ہیں کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے امین, اتنے وفادار, کوئی عام شخصیت نہیں ہے مالک اشتر کی. مالک اشتر وہ ذات ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ مالک اس اونچائی کا نام ہے جس پر سے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا, اور وہ میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے. یہ کتنی بڑی بات ہے, نہج البلاغہ میں موجود ہے. مالک اشتر نخعی, آج بڑا آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آج کے زمانے کے مالک ہیں. مالک اشتر نخعی, اگر ہم ان کے جوتیوں کو صاف کرنے والے بھی قبول کر لیے جائیں روز محشر تو بہت ہے. امیر المومنین عین جنگ, دشمن سے سوا نیزے کے فاصلے پر, اور امیر المومنین کا پیغام آ رہا ہے کہ واپس لوٹاؤ مالک. سوال نہیں کیا مالک اشتر نے, فتنے کی جڑ کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن نہیں, امام کی اطاعت. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. یہ کیا ہے؟ امام کی معرفت ہے. جس میں معرفت پیدا ہو گئی اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع کو کہیے, اس موضوع کو کہیے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ معرفت امام کے سلسلے میں گفتگو کریے, معرفت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور یہ جملہ بھی بیکار ہے کہ صاحب کب تک علی علی کریں گے, کب تک حسن حسن کریں گے, کب تک حسین حسین کریں گے. جب تک معرفت نہیں ہوگی کرنا پڑے گا. امیر المومنین کے سلسلے میں تو رسول اللہ نے پوری عمر خرچ کر دی. ہر منزل پہ علی کے فضائل پڑھتے نظر آ رہے ہیں. کسی نے اور وہاں بھی کچھ ایسے ہی لے ہوتے کہ ہر وقت علی کے فضائل پڑھنے پہ ٹوکنے والے. وہاں بھی ایسے رہے ہوں گے, تبھی تو آیت آ کے کہہ رہی ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیے, ہم محفوظ رکھیں گے آپ کو. اس کا مطلب کچھ تھے جن سے خطرہ تھا کہ علی کے فضائل اور علی کا منصب اعلان ہوا تو مسئلہ ہوگا رسول اکرم کے لیے بھی. یعنی فضائل علی ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے پر رسول تک پہ اعتراض ہوا ہے, تو ہم اور آپ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لہٰذا ان اعتراضات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ فضائل علی پڑھیے, کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں, ہدف یہ ہے کہ فضائل علی پڑھ کر انسان فضائل سے آشنا ہو, انسان اچھائی کے نزدیک جائے. یہ حل ہو جائے گا, باقی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. معرفت اصل ہے, امام کی معرفت. کیا ہیں صفات امام؟ ایک امام میں کیا صفتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر انشاءاللہ وقت رہا اور عمر رہی تو اس پہ کچھ گفتگو اگلی کچھ مجلسوں میں رہے گی. کن صفات کا مالک بنا کر خدا نے امام کو بھیجا ہے؟ اتنا اہم ہے یہ. اس معرفت کو اگر بنیاد بنا دیا جائے ہر چیز حل ہو جائے گی. جس
بنیاد پر، اگر اس بنیاد پر تربیت ہوگی تو اولاد کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ معرفت کی تربیت تھی کہ جب زبان سے کلمہ استرجاع حسین ابن علی کے جاری ہوا تو بیٹے نے سوال کیا کہ بابا بے شک اللہ حق ہے اور ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، لیکن اس موقع پر کلمہ استرجاع کی تلاوت کا سبب کیا ہے؟ اور حسین ابن علی نے وہ مشہور جواب دیا کہ بیٹا میری آنکھ لگ گئی سواری پر چلتے چلتے، اور آواز آئی، ایک ہاتف غیبی صدا دے رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت پنجے گڑائے ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عجیب سوال کیا شہزادے نے، عجیب معرفت سے ڈوبا ہوا سوال ہے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ اور حسین نے جواب دیا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ بس یہیں پر علی اکبر نے جواب دیا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں، چاہے ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ بے شک یہ مسائل جب ہم بیان کرتے ہیں یہ مسئلے تو لوگوں کے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، یقیناً مصائب کی منزل ہے، لیکن یہ معرفت کی منزل بھی ہے۔ جب معرفت ہوگی تو ہر چیز اپنے آپ صحیح جگہ پہ بیٹھ جائے گی۔ علی اکبر حسین کے دل کی ٹھنڈک کا نام ہے، علی اکبر اس نورانی شخصیت کا نام ہے کہ جسے بنی ہاشم صرف اس لیے نہیں دیکھتے کہ ایک جوان ہے، بلکہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ شبیہ رسول ہے۔ اتنا خوبصورت بیٹا ہو اور شبیہ رسول بیٹا ہو، باپ کی جب نظر پڑتی ہوگی تو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوگی، ماں کی نظر پڑتی ہوگی کتنی حسرتوں سے دیکھتی ہوں گی، کتنا سکون ملتا ہوگا، پھوپھیوں کو کتنا سکون ملتا ہوگا، بنی ہاشم کو کتنا سکون ملتا ہوگا اس نورانی چہرے کو دیکھ کر۔ بہت اعلیٰ منازل ہیں جناب علی اکبر کی۔ آپ کو 2 بار سلام کیا گیا ہے زیارت امام حسین میں، آپ اسی سے عظمت سمجھیں جناب علی اکبر کی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہاں علی ابن الحسین سے مراد جناب علی اکبر ہیں، وعلی اولاد الحسین، اولاد حسین میں بھی دوبارہ جناب علی اکبر میں بھی سلام ہے، کیونکہ بہرحال آپ بیٹے ہیں، 2 بار آپ کو سلام کیا جا رہا ہے۔ حسین کے 7 ذریع میں دفن ہیں آپ، اسی تابوت میں، اسی صندوق میں، باب الحوائج ہیں آپ۔ حسین کے لیے کتنے عزیز تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حسین نے میدان کربلا میں کسی شہید کو بھیجتے وقت خدا کو گواہ نہیں بنایا، لیکن جب جناب علی اکبر کو بھیجا تو خدا کو گواہ بنایا کہ خدا را گواہ رہنا کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں تیری راہ میں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا سب سے زیادہ شبیہ تھا، اور جب میں مشتاق ہوتا تھا تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کرنے کو میں علی اکبر کے چہرے پہ دیکھتا تھا۔ یہ باتیں ایک باپ کی نہیں ہیں، یہ معرفت کی بات ہے۔ حسین رسول کے چہرے کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ یہ جوان رانا جب باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، کیا گزر گئی ہوگی حسین ابن علی پہ۔ جناب علی اکبر کے مصائب حق ادا نہیں ہو سکتا۔ واحد شہید ہے جس کی شہادت پر حسین کو غش آیا ہے، یعنی حق گریہ علی اکبر یہ کہ انسان اتنا گریہ کرے کہ غش آ جائے۔ کون حق ادا کر سکتا ہے جناب علی اکبر پہ گریہ کرنے کا؟
ایک خوبصورت جوان جس نے کل کہا تھا کہ بابا اگر موت ہم پر آ پڑے تو کوئی خوف نہیں، آج حسین کے سامنے کھڑا ہے، بابا مرنے کی اجازت دیجیے۔ بعض روایات میں ہیں، علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہا جاؤ گھر میں بھی رخصت ہو لو۔ ظاہر ہے یہاں اجازت کا مسئلہ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ جانا تو سب کو ہے۔ شاید نیت یہ ہو، حکمت یہ رہی ہو کہ ایک بار گھر کے لوگ، ایک بار خواتین، ایک بار اہل حرم کی بیویاں، ایک بار آل محمد کے خیمے میں رہنے والی مستورات شبیہ رسول کو آخری بار دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد یہ شبیہ نظر نہیں آئے گی۔ علی اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی سے اجازت لی۔ اب وہاں کی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے، زبان حال ہے کہ جناب زینب نے کس طرح جناب علی اکبر کو اجازت دی ہوگی، لیکن زبان حال یہی ہے کہ علی اکبر نے کہا ہوگا اے پھوپھی اماں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں میدان میں نہ جاؤں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر میں میدان میں نہیں گیا تو فرزند زہرا کی حفاظت کون کرے گا، اور جب حسین کی حفاظت کی بات آئی ہوگی تو پھر زینب سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ بعض مقاتل نے اس چیز کو لکھا ہے، علماء، بزرگ علماء کی زبانی بھی سنا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ حسین کے خیمے سے بہت دیر سے کوئی نکلا نہیں، حسین کے لشکر سے بہت دیر سے کوئی نہیں نکلا۔ میں قریب گیا، مجھے لگا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی بچا نہیں ہے۔ قریب گیا، ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جس کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، اور ایک جوان ہے جو خیمے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوئی اور جوان نہیں ہے، شبیہ رسول علی اکبر ہیں۔ جب نکلنا چاہتے ہیں کبھی کوئی بہن گلے میں ہاتھ ڈال دیتی ہے، کبھی پھوپھی دامن سنبھال لیتی ہے، کبھی کوئی بھی آگے بڑھ کے اے علی اکبر تم چلے جاؤ گے، ہم شبیہ رسول کی زیارت کیسے کریں گے؟ ہاں علی اکبر اس طرح سے باہر نکلے جیسے جوان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، بابا کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب حسین نے آراستہ کیا اپنے جوان کو، رسول کا امامہ سر پہ باندھا، علی مرتضیٰ کی زرہ اور تلوار کمر میں حمائل کی، اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا۔ تقدم ولدی، مرحبا بیٹا، جاؤ، خدا حافظ، خدا کو گواہ بنایا، اے خدا اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ علی اکبر کو رخصت کر دیا، علی اکبر چڑھے۔ علی اکبر جب چلے تو تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن صرف تصور کریں علی اکبر میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے چلتا چلا آ رہا ہے، محلن محلن یا بنیا، محلن محلن یا بنیا، علی اکبر آہستہ، علی اکبر آہستہ، اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ حسین کیسے کہیں کہ شبیہ رسول کو دیکھنے کے کتنے مشتاق ہیں؟ جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ اب علی اکبر میدان جنگ میں آئے، عجیب رجز پڑا ہے، میں غلام ہاشمی ہوں، میں حیدر کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، یہ کہہ کر تلوار چلانا شروع کی۔ بعض روایات میں ہے کہ 200 سے زیادہ کوفیوں کو فنار کیا۔ علی اکبر میدان میں جنگ کر رہے ہیں اور حسین دور سے کھڑے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ مرحبا ولدی، مرحبا ولدی کی صدائیں بلند ہیں۔ ایک واقعہ جنگ صفین کا نقل ہوا ہے۔ ایک دن میدان جنگ صفین میں علی امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جنگ کے لیے بھیجا۔ محمد حنفیہ بہت عظیم مرتبہ رکھتے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے، امام حسن امام حسین سے چھوٹے ہیں، بہت شجاع ہیں۔ امیر المومنین نے آپ کو جنگ کی تربیت دی ہے، نہج بلاغہ میں پوری تفصیل موجود ہے اس کی۔
حسن اور حسین امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہیں، محمد حنفیہ جو چھوٹے بھائی ہیں میدان میں جنگ کر رہے ہیں، اور امیر المومنین مرحبا ولدی کی آوازیں دے رہے ہیں، داد شجاعت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ محمد حنفیہ اب جنگ سے لوٹنے لگے، میدان سے واپس آنے لگے۔ ظاہر ایک جوان ہے، جنگ کر کے آ رہا ہے، پسینے سے شراب ہو رہا ہے، جسم پہ زخم لگے، کیونکہ زخم لگائے ہیں تو زخم لگے بھی ہیں، خون گر رہا ہے۔ جب جوان لوٹنے لگا، علی نے اپنے غلام کو آواز دی اور کہا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ ایک مشک پانی لائے، اتنی دیر میں محمد حنفیہ نزدیک آ گئے، امیر المومنین آگے بڑھے، مشک کے دہانے کو کھولا، کچھ پانی سر پہ ڈالا کہ توق سر کے اوپر جو خود ہے وہ گرم ہو رہا ہوگا، گرمی ہے، خود اتارا، کچھ پانی سر پہ ڈالا، تھوڑا سا پانی سینے پہ ڈالا، ذرا گرمی سے جل رہی ہوگی، اور پھر ایک کاسہ آب بھر کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا کہ بیٹا یہ لو پانی پیو۔ عجب نہیں، حسین ابن علی نے اس منظر کو دیکھ کر سوچا ہوگا کہ ہاں جب جوان میدان میں جنگ کر کے واپس پلٹتا ہے تو باپ اس کی پذیرائی کیسے کرتا ہے۔ ہاں یہ جملہ میں نے پڑھ تو دیا، اب آپ تصور کریں علی اکبر میدان سے حسین کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں، حسین کی آنکھوں میں صفین کا منظر گھوما ہوگا۔ بھائی جب لوٹے تھے تو بابا نے کاسہ آب سے استقبال کیا تھا، میرا جوان لوٹ رہا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں اس کا استقبال کر سکوں۔ علی اکبر حسین کے نزدیک آ گئے، خون جوان کے چہرے پر سے گر رہا ہے، ایڑیوں سے خون گزر رہا ہے، کڑیوں سے خون بہ رہا ہے۔ ایک بار جوان نزدیک آیا، بابا ایک سبیل آب ہو جائے تو میں ابھی ان کوفیوں کو بتاؤں کہ جوان ہاشمی کیسے جنگ کرتے ہیں۔ حسین کچھ کہہ نہ سکے، ایک بار عجیب جملہ کہا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جناب علی اکبر کو تو پتا تھا حسین کے پاس پانی نہیں ہے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کو شرمندہ تو نہیں کر سکتے علیہ باللہ، نہیں شاید حکمت یہی رہی ہو کہ جب کہا بابا پیاس کلیجے کو خشکیے دے رہی ہے، زبان خشک ہو گئی، ایک بار حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شاید حکمت یہی تھی، دنیا کو سب کی پیاس معلوم تھی، حسین کی پیاس کا علم نہیں تھا۔ علی اکبر اس راز کو دکھانا چاہتے تھے، زبان منہ میں دی، واپس کھینچ لی۔ بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں حسین کے جوان کا غم ہے، حسین کے جوان کا پرسہ دینا ہے۔ حسین نے انگشتر عقیق نکالی اور جوان کے منہ میں دے دی، بیٹا یہ اپنے منہ میں رکھ لو، کچھ افاقہ ہوگا اور جاؤ، تمہارے جد تمہیں حوض کوثر پہ سیراب کریں گے۔ اب علی اکبر خدا حافظ کر کے میدان میں گئے، ایک بار جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے کرتے ایک بار نرغے آدھا میں گھرے، کسی شقی نے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگایا اور جو کھینچا تو انی سینے میں رہ گئی۔ ارے جوان تھے اور آ کر ایک بار زمین پر گرا۔ ہر جس طرح حسین نے علی اکبر کو مختلف طریقے سے رخصت کیا تھا، علی اکبر کی آواز بھی مختلف ہے، جو گرتا تھا حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، لیکن علی اکبر نے تقویر کو بدل دیا۔ علیک منی السلام یا ابتا، بابا سلام آخر قبول ہو، گویا کہنا چاہتے آنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، آنے کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ علی اکبر نے تو کہہ دیا، لیکن حسین کا عالم دیکھیں، حسین بڑھتے ہیں، بعض مقاتل نے لکھا حسین بڑھتے تھے گر جاتے تھے، اٹھتے تھے گر جاتے تھے، آخر میں کس طرح پہنچے، کس طرح علی اکبر تک پہنچے۔ بعض روایات کہتی ہیں حسین کہتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ بعض علماء کہتے ہیں شاید اس کی دو ہی وجہ
ہو سکتی ہے یا علی کو بہ کر امیر المومنین کو پکار رہے ہو، اے زمانے کے مشکل کشا حسین کی مدد کو آئیے، جوان زمین پہ گرا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور یا وجہ یہ ہو کہ علی اکبر کو آواز دے رہے ہو، اے علی اکبر آواز دو، حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، تم کہاں گرے دکھائی نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں حسین علی اکبر کی بالین پہ پہنچے ہیں، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، جوان اڑیاں رگڑ رہا ہے، بوڑھا باپ نزدیک آیا، ہاں شبیہ رسول خون میں آغشتہ ہے، تصویر رسول پورے بدن خون میں تر ہے، جسم پہ ہر طرف ضرب لگی ہے، کسی نے علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہچکیاں لے رہے تھے۔ ایک بار حسین نے کہا بیٹا علی اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ میں ذرا زخم دیکھوں، اور بیٹے نے چاہا کہ باپ زخم کو نہ دیکھے، لیکن حسین نے اصرار کیا، ہاتھ ہٹایا، عجیب منظر دیکھا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، نیزے کی انی جوان کا سینہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں حسین سے علی اکبر نے عجیب بات کہی، بابا شقی نے جب نیزہ کھینچا تو انی کلیجے میں پھنس کے رہ گئی، بابا ہر آن تکلیف ہے، بابا میں سانس لیتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، بابا اس انی کو باہر نکال دیجئے۔ ہاں ایک بار حسین نے آستینوں کو پلٹا، ایک بار نجف کا رخ کیا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر نیزے سے انی کو کھینچا، جوان کی گردن ڈھلک گئی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے ذریعہ کیا، الدنیا بعدک الوفا، اب حسین میں سکچ نہیں اس جنازے کو اٹھا سکے، ایک بار خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں آگے بڑھو، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ، حسین کی کمر ٹوٹ چکی، حسین کی بینائی جا چکی، وا محمدہ وا علیہ وا اکبرہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ علی اکبر کے اس زخمی سینے کا، دنیا میں جہاں جہاں شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ علی اکبر کے اس خون کا جو زمین کربلا پہ بہہ گیا، تجھے واسطہ حسین کے اس درد کا جو علی اکبر کو زخمی دیکھ کر ان کے کلیجے میں اٹھا، تجھے واسطہ ان ماؤں اور بہنوں کا جو علی اکبر کے سر کو کوفے سے شام تک دیکھتی رہی، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔